چوتھی مثبت سوچ، آئیڈیالزم، ہر کام میری پسند کے مطابق، 100% کا نظریہ، ہر کام میری پسند کا کے مطابق، اس سے بچیں۔ پھر کیا کریں؟ خیر و شر کے لیے تیار رہیں، خیر و شر کے لیے تیار رہیں۔ ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ بھی ہے، ہم 100% کے چکر میں ہوں، کوئی کام میری پسند کے خلاف نہ ہو، ہر کام میری پسند کے مطابق ہو، آئیڈیالزم، 100% خیر ہی خیر ہو، کوئی شر ہو ہی نہیں۔ بھائی یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ سوچ۔ لہذا بڑوں نے عجیب بات کہی، لہذا اپنی پسند ناپسند کو کم کریں۔ یہ کمال کی بات ہے، اللہ اکبر۔ جس کی پسند ناپسند جتنی کم ہوگی اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ لہذا اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، اپنی پسند ناپسند کو کم کریں۔ جن لوگوں کی پسند اور ناپسند جتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی زندگی اتنی مشکل ہوتی۔ دنیا کو، یہاں کی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، رویوں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ وہی بات ہے، آئیڈیالزم کے پیچھے مت جائیے۔ جو آپ نے چاہا، کمال کا جملہ ہے، جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہو رہا تو جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیجئے۔ جو آپ نے چاہا، یہی وہی ہے رضا بالقضاء۔ جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہوا تو جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیجئے۔ ہر ایک سے صرف خیر کی امید اور توقع مت لگائیے۔ زمانے سے وہ طلب کرنا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہی ہے جیسے پانی میں آپ آگ کا شعلہ تلاش کریں۔ یہ دنیا ہے، وہ جنت ہوگی جہاں خیر ہی خیر ہوگی، ہر کام من پسند ہوگا۔ تو ہم زمانے سے وہ چیز طلب کر رہے ہیں جو زمانے کا ہے ہی نہیں وہ چیز۔ یہ دنیا ہے، شوہر ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، ماتحت ہوں، افسران ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کو اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ قبول کیجیے۔ اچھا، قرآن بھی یہ سوچ دیتا ہے۔ کوئی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کے اندر کچھ عیب ہیں تو اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ یہ سوچ قرآنی سوچ ہے۔ تو بڑے کہتے ہیں ہر ایک کو خیر اور شر کے ساتھ قبول کرنا، رشتے ہوں، رویے ہوں، کہ وہ اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ ہر کام، جن لوگوں کی پسند بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ناپسندیدہ چیزوں پہ غصہ بہت آتا ہے۔ جس کو 100 مرتبہ دن میں غصہ آئے گا وہ 100 مرتبہ پریشان ہوگا۔ جن کی پسند ناپسند کم ہوگا، چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی دے دے بھائی، یہ باتیں بھی میں بھی کہہ ہی رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جن میں تحمل اور برداشت ہوتا ہے ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، جن میں زہد ہوتا ہے، دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور جن میں عدم برداشت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حلم مانگنا ہے اللہ سے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نرمی مانگنی ہے اللہ سے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نہ بے عیب انسان تلاش کریں، نہ سب کو متفق کریں۔ نہ بے عیب انسان تلاش کریں، بے عیب انسان، نہ بے عیب انسان تلاش کریں، نہ سب کو متفق کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی انسان ملے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بیوی میں کوئی عیب نہ ہو، بچوں میں کوئی، ہم عجیب بات ہے، ہمارے اندر خود کتنے عیب ہیں۔ جو خود کامل نہیں، کسی بڑی اچھی بات کہی، جو خود کامل نہیں اس کے لیے کمال کا مطالبہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں خود تو کامل نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے ماتحت بھی کامل ہوں۔ وہی 100% والی بات۔ خواب و خیال کی دنیا سے باہر آئیے، حقائق کی دنیا میں رہیے، صحیح سوچیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بندہ بنیے رب نہ بنیے، بندہ بنیے رب نہ بنیے۔ وہ رب ہے، کن فیکون، جو چاہوں وہ ہو جائے، وہ اللہ کا کام ہے بھائی، ہمارا کام نہیں۔ جو چاہوں وہی ہو جائے، جیسا چاہوں ویسا ہی ہو جائے،
وہ رب ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو چاہا وہ ہو گیا. تو یہ ایک بات ہے کہ بے عیب انسان تلاش نہ کرے. اگر بے عیب انسان تلاش کریں گے تو اکیلے رہ جائیں گے، پھر نہ اچھے ملازمین آپ کے پاس ٹکیں گے، نہ اچھے دوست آپ کو ملیں گے. جس طرح آپ سب کی سب باتوں سے متفق نہیں ہوتے تو ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کی باتوں سے متفق ہو جائے. جس طرح آپ کو سب سمجھ میں نہیں آتے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے سب کو میں سمجھ میں آ جاؤں. سب سے اتفاقی رائے کی توقع نہ کریں. ہر انسان دوسرے کے بنائے ہوئے ذہنی سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اختلاف فطری چیز ہے، اختلاف فطری چیز ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، شکلیں مختلف ہیں تو عقلیں بھی مختلف ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہر ایک کا مزاج بھی مختلف ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند بھی مختلف ہے. تو جتنا اللہ پاک میرے لیے آسان کر دے آپ کے لیے، جتنا ہماری یہ سوچ بڑھے گی تو پھر ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. دنیا میں کسی نے کہا دنیا میں 7 ارب انسانوں میں سے 2 کی بھی انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں، پھر ذہن کیسے ایک ہو سکتا؟ شکلیں نہیں ملتی تو عقلیں کیسے ملیں گی؟ ہر ایک سے ہر بات منوانے کی کوشش مت کیجیے، اپنا جیسا بنانے کی فکر مت کیجیے، ہر ایک پہ اپنا مزاج تھوپنے کی کوشش مت کیجیے. جو میں سمجھ رہا ہوں، جیسا میں سمجھ رہا ہوں وہی سب سمجھنے لگ جائیں، جو میں سوچ رہا ہوں وہی سب سوچنے لگ جائیں. جھجلاہٹ، تلخ مزاجی، اس کو اپنے رویوں سے ہمیں دور کرنا ہوگا، زندگی آسان ہو جائے گی. اور اس کے لیے لازمی سوچ یہ ہے، بے عیب انسان نہیں ملیں گے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، دنیا اور جنت کا فرق ملحوظ رکھیے، اس دنیا کو جنت مت سمجھیے. یہاں آپ کو ہر قسم کے غم سے چھٹکارا مل جائے ایسا نہیں ہوگا، ایسا صرف جنت میں ہوگا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو کیا دعا مانگیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے. تو وہ جنت میں جا کے ہوں گے. پوری خیر تو صرف جنت میں ہوگی. اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے، نہ مریں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے. کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر اور اندر، باہر سے اندر کا نظارے ہوں گے. وہ نعمتیں ہوں گی، لا عین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جن نعمتوں کا خواب و خیال میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی نعمتیں ہوں، ایسی نعمتیں ہوں گی. ایک درخت کا سایہ اتنا ہوگا کہ سوار 100 سال تک اس میں دوڑتا رہے، ختم نہیں ہوگا. جاری نہریں ہوں گی، شاندار محل ہوں گے، ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہوں گی، لٹکے ہوئے پھل قریب ہوں گے، چشمے رواں دواں ہوں گے، مسیریاں ہوں گی، جام ہوں گے، گدے قالین تکیے سلیقے سے بچھے ہوئے ہوں گے. مزے ہی ہوں گے انشاءاللہ. وہ اس کی تیاری کرنی. جتنا آخرت جنت اس تذکرے عام ہوں گے تو انسان کو دنیا سے بعد پیدا ہو جائے، اور جتنا دنیا سے بعد ہوگا، دل سے دنیا باہر نکلے گی، اتنا زندگی آسان ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آرام کب ملے گا؟ فرمایا جب تم اپنا پاؤں جنت میں رکھو گے. جنت سے پہلے سکون کہاں ہے؟ قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یا ایھا الانسان، اے انسان، تمہیں اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کوئی نہ کوئی مشقت کا سامنا رہے گا. دنیا ہے سکھ سے خالی، دکھ 400 بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے. ایک اور قرآن کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہاں صحت کے ساتھ بیماریاں ہیں، خوشیوں کے ساتھ غم بھی ہیں. یہاں کی لذتیں کدورتوں میں چھپی ہوئی ہیں. یہاں گرم سرد، خیر شر دونوں ہیں. یہاں صرف دوستوں سے صرف وفا کی توقع رکھنا، بیوی سے صرف اچھی عادتوں کی توقع رکھنا، ماتحسوں سے 100% فرما برداری کی امید لگانا، اور ہر معاملہ 100% میری راحت کے مطابق ہو، مجھے اطاعت ملے، فرما برداری ملے، محبت ملے، ادب ملے، یہ دنیا میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. بار بار میں عرض کر رہا ہوں، میں بھی اس کا محتاج ہوں. یہ سوچ ہماری بنائی ہے قرآن نے، حدیث نے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 100% کی سوچ نہیں، اپنی پسند. یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا، اپنی پسند ناپسند کو کم کرو.
مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ بول پسند نہیں، مجھے یہ کھانا پسند نہیں، مجھے یہ لباس پسند نہیں، وہ پریشانی پھر طے ہے۔ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ جو مل جائے جیسا مل جائے، جو مل جائے جیسا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہے نا آپ سب نے، جو تبلیغی جماعت کے تھے، بڑے بہت اللہ والے، جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو کسی نے کہا مولانا الیاس دہلوی یہ تو بہت بڑے پیر ہیں، چلو رمضان ان کے پاس گزارتا ہوں، بڑے ہدیے آئیں گے، بڑی اچھی سحری ہوگی، بڑی اچھی افطاری ہوگی، بڑے مزے آئیں گے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ واقعہ لکھ، وہ صاحب بیچارے سب چھٹی وٹی لے کے کہیں سے وہ ان کے حضرت کے یہاں پہنچے۔ وہاں تو کام ہی کام تھا، وہ لوگ تو تھے ہی وہ تو تھے ہی آخرت، ابناء الآخرہ، ان کو تو بنایا ہی اللہ نے ان لوگوں کے آخرت کے لیے تھا۔ وہاں تو عصر سے مغرب تک حضرت کا معمول رمضان میں ذکر کرتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے لکھا عام دنوں کے اندر ہمیشہ موت تک یہ ذکر تہجد کے وقت کرتے تھے، اور رمضان کے اندر یہ ذکر عصر سے مغرب کرتے تھے، مغرب سے عشاء نوافل پڑھتے تھے۔ اب وہ ایک دن انتظار میں سحری کا وقت آیا، انہوں نے دیکھا ہمارے یہاں سحری کے اللہ اکبر وقت دعاؤں کا ہوتا ہے، اس میں تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو وقت اوپر سے ملنے کا ہوتا ہے اس وقت اس میں جو ہے نا پیٹ کی تیاری۔ وہ پہلے تو اس پہ حیران ہوا، یار یہاں تو کوئی تیاری نہیں ہو رہی، یہاں کوئی تیاری نہیں ہو رہی، کوئی افطاری کا کوئی نظم نہیں ہے۔ حضرت عصر تک ذکر میں مشغول رہے، مغرب تک ذکر میں مشغول رہے، وہ بیچارہ پریشان۔ مغرب کے وقت خادموں سے پیچھے مڑ کے کہا، ہاں بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے تو لے آؤ۔ تو مجھے نہیں پتا وہ کیا پھل ہوتا ہے، گولر لکھا ہے حضرت نے، کوئی پھل ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں سادہ، پیپل کے درخت میں ہوتا ہے کچھ، حضرت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے کب واہ 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 لے آؤ، یہ الفاظ ہیں بھائی، واہ واہ یہی لے آؤ، بڑی نعمتیں ہیں جی اللہ کی، وہ کھایا اور اللہ کا شکر۔ وہ صاحب پریشان، مغرب کے بعد کہتے ہیں حضرت میں چلوں گا، حضرت میں چلوں گا، انہوں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، لیکن بہرحال اللہ والوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ کہنے اگلے دن پریشان تھے کہ اب دیکھو سحری کا وقت ہوا، رات بھر عبادت کی، سحری کے وقت بھائی کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ کہا حضرت وہی شام کے گولر ہیں۔ کہا واہ 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 لے آؤ بھائی لے آؤ، اسی سے سحری کی۔ وہ تو پریشان ہو گئے ایک دن کے اندر۔ کہا حضرت میں چلوں گا، فرمایا نہیں ایک دن اور ٹھہرو۔ اور کہنے اگلے دن پریشان تھے کہ دیکھو آج کیا ہوگا سے افطاری میں، یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہیں دوسرے شہر سے 2 دیغیں آ گئی بریانی کی، اور جو ہے جب وہ آئیں تو پھر شام کے وقت پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا حضرت یہ آئی ہے۔ ان کو بلایا، بھائی تمہارے لیے آئی ہیں کھاؤ، ہمارے لیے تو وہی گولر لے آؤ، یہ تمہارے لیے آئی۔ الا ان اولیاء اللہ، میرے بھائیوں ہمیں نکلنا ہے، یہ دنیا ہے، کپڑا بھی پسند کا، چشمہ بھی پسند کا، گاڑی بھی پسند، مکان بھی پسند، رویے بھی پسند، چیزیں بھی پسند، کیا کریں گے؟ آخرت میں کیا لینا ہے؟ صحابہ تو روتے، ان کو جب پسند کی چیزیں ملتی تھی تو روتے تھے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ پتہ کیوں روتے تھے؟ وہ اس پہ روتے تھے کیونکہ جتنی نعمتیں یہاں ملیں گی پھر وہاں کم ہو جائیں گی۔ قرآن میں ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم نے مزے لے لیے دنیا میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یا کیا لینے آئے ہو؟ اس لیے صحابہ اس آیت سے بہت روتے تھے۔ ہماری قربانیاں، ہماری محنتیں، ہمارا عمل، اگر اس سب کا یہی بدلہ مل گیا تو پھر آخرت میں کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سنا ابو بکر رضی اللہ کے پاس شہد کا پیالہ آیا، وہ بلک بلک کے رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، لوگ حیران ہو گئے کوئی تکلیف ہے، اذیت ہے، کیا ہے؟ پھر تھوڑا خاموش ہوئے، لوگوں نے پھر پیالہ آگے کیا، پھر روئے پھر روئے۔ فرمایا حضور اس دنیا سے چلے گئے، کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوئے، ہمارے پاس نعمتیں ہی نعمتیں۔ صحابہ یہ کہتے تھے، بعض صحابہ روتے تھے، رو رہے کس بنیاد پر؟ مصعب ابن عمیر شہزادوں جیسے تھے، گلیوں سے گزر جاتے خوشبوئیں مہک جاتی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتنا کفن بھی نہیں ملا کہ کفن بھی پورا ہو جائے، سب کچھ دین پہ لگا دیا، لٹا دیا، کھپا دیا، دنیا کچھ بھی نہیں حاصل کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم تو 5 نمازیں ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے، ہم تو غفلت میں شہوتوں میں زندگی گزار دی۔ ہم کیا کریں گے جا کے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا،
تم نے اپنے مزے دنیا میں کر لیے، واستمتعتم بہا، مزے اڑا لیے، آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جتنا انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس چیز کی پسند ناپسند کم ہو جائے گی، پسند ایک ہی ہو، اللہ کی رضا، بس اللہ مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تعلق مع اللہ مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، مجھے نمازوں کا خشوع مل جائے، مجھے مناجات کی لذت مل جائے، اور جب یہ ملے گا تو پھر سب مل جائے گا۔ اس کی طلب اللہ ہمیں لگا دے، اور دنیا کی چیزیں اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہم تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کھانوں میں عیب، کپڑوں میں عیب، چیزوں میں عیب، رویوں میں عیب، ہم دل میں بسا کے بیٹھے ہیں گویا اس دنیا کو جنت بنائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ سوچ سمجھ میں آ گئی۔